السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 24 اکتوبر بروز جمعہ، خان کی بہن علیمہ خان کے خلاف 3 بڑے فیصلے آ چکے ہیں۔ اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ کی جانب سے انتہائی سخت فیصلے جاری کیے گئے ہیں۔ طالبان، افغان طالبان، جن کی حوالے سے دعویٰ ہوا کہ قطر کے اندر ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے بڑی مسکرا کے تصویر بنائی طالبان کے نمائندے کے ساتھ۔ اب طالبان ٹوٹ پڑے ہیں، طالبان مودی کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اس ویلاگ کے اندر ہم نے بات کرنی ہے، اور کچھ اور بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ ٹاؤٹ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسرائیل کے اندر جشن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر کل ایک فیصلہ ہوا، اس کے بعد وہاں پر جشن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا اوپینین، اپنی رائے وہ ضرور دیا کریں۔ علیمہ خان، جن کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے، جب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، یہ بات تو ہمیں کہنی چاہیے نا، بطور صحافی سچ بولنا چاہیے۔ خان کے وہ لوگ جنہوں نے خان کا نام استعمال کیا، خان کی وجہ سے وہ بھی بڑی شخصیات بن گئے۔ ان کے آگے پیچھے بھی صحافی اور کیمرے اور وہ سارا کچھ پروٹوکول، وہ خان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ اگر خان نے کوئی بات کی تو انہوں نے منہ موڑ لیا نا۔ اگر کسی صحافی نے بھی سوال پوچھا کہ خان تو یہ کہہ رہا تھا، تو وہ انڈائریکٹ سوال کا جواب بھی نہیں دے پائے، وزن نہیں اٹھا پائے خان کے بیانیے کا۔ اور بیانیہ تو بڑی دور کی بات ہے، خان کا ٹویٹ وہ دیکھ لیں تو ان کو غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ پھر خان کی بہنیں میدان میں آئی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی میں سو کالڈ مرد ختم ہو گئے نا، تو پھر بہنیں خان کی، پھر عورتوں نے بیڑا اٹھایا، اور کیا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے بھائی کا، اپنے لیڈر کا آپ کہہ لیں مقدمہ لڑا۔ مرد ختم ہو گئے پی ٹی آئی کے اندر، وہ نہیں بوجھ اٹھا سکے۔ ہومیوپیتھک لوگ، ہومیوپیتھک، تو علیمہ خان میدان میں آئے۔ انڈے مارے گئے، انڈے تو فزیکلی مارے گئے نا، فزیکلی، ویسے بے شمار کریکٹر اسیسینیشن، طرح طرح کے سوال، 2 ٹکے کی باتیں، اور مختلف صحافی، ہماری برادری کے لوگ، انہوں نے جو گند اچھالا، لیکن وہ بہنیں پیچھے نہیں ہٹی۔ اور میں اکثر رپورٹ کرتا ہوں، میں جب اڈیالہ جاتا ہوں تو میں رپورٹ کرتا ہوں کہ بھائی اڈیالہ کے باہر آج اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی، آج یہ ہے، وہ ہے۔ وہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی سٹرگل بتائی جائے کہ دیکھو ہم کتنی گرمی کے اندر سروائیو کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عمران خان کی بہنیں یا دیگر خواتین آئی ہوتی ہیں، وہ خواتین ہو کے اس گرمی کے اندر کس طرح سروائیو کرتی ہیں۔ آپ کی سکن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، جلا دیتی ہے اڈیالہ کی گرمی۔ اڈیالہ کا موسم ہی کچھ ایسا ہے نا، وہاں پہ کچھ ہے ہی عجیب و غریب، کہ آپ کسی بھی اس صحافی کو، کسی بھی اس شخص کو دیکھیں جو ریگولر اڈیالہ جیل جاتا ہے، تو آپ اس کی پرانی تصویریں دیکھیں۔ یہ میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کر رہا۔ اگر کسی کو لگے نا کہ میں ویلاگ کے اندر ٹائم ضائع کر رہا ہوں، خبر نہیں آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے چیزیں بڑی اہم چیزیں رکھ رہا ہوں، تو آپ اس کی سکن دیکھیں، ٹوٹل تبدیل ہو چکی ہوگی۔ تو وہ عمران خان کی بہنیں اٹھی، ہر طرح کی مشکلات کا انہوں نے مقابلہ کیا، ٹکے ٹکے کی باتیں سنیں، ٹکے ٹکے کی۔ ایم آئی کا ایجنٹ تک کہہ دیا گیا، خود اجازتیں لے کر ملنے والے عمران خان کی بہنوں کو انہوں نے ایم آئی کا ایجنٹ تک کہہ دیا۔ اب علیمہ خان نے سٹینڈ لیا، ان پر ابھی وہ جو حالیہ وہ مقدمہ تھانہ صادق آباد والا 26 نومبر کے احتجاج والا، وارنٹ نکلے، وہ پیش نہیں ہوئی، پھر قابل ضمانت، پھر ناقابل ضمانت، چوتھی دفعہ ان کے وارنٹ نکل گئے۔ کل میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر رپورٹ کیا تھا کہ پولیس پہنچ گئی ہے علیمہ خان کو گرفتار کیا جا سکتا۔ وائی پولیس گرفتار انہوں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ علیمہ خان نے پوچھا بھی کہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں گرفتار نہیں، یہ وارنٹ ہے، ان کی تعمیل کروانی ہے، آپ پیش ہو جائیے گا۔ اور علیمہ خان نہیں پیش ہو رہی۔ وہ کہتے کیوں جی، کون سا میں نے کون سی دہشت گردی کی ہے جو میں دہشت گردی کی عدالت میں جاؤں؟ میرا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے،
दाइश से है मेरा ताल्लुक, मैं कुर्दिश बागी हूं, कौन हूं मैं, हमास से ताल्लुक है मेरा। यानी क्या समझ क्या रहे हो कि जो एटीसी के अंदर मैं जाऊं? हाँ, क्या इल्जाम है कि मैंने इमरान खान का पैगाम भिजवाया है, तो ये तो दहशतगर्दी नहीं है, तो उनका मैं पेश नहीं होंगी। अब वो पेश नहीं हो रही, और जाहिर है इस तरह अगर वो पेश, उनका ये भी मौकफ है कि मैं हर जगह पे ये मुझे डराएं, तो ये तो हर रोज मुझे अदालतों के अंदर घसीटेंगे, यहां बैग तैयार है, मुझे गिरफ्तार कर लो। आज जज अमजद अली शाह एटीसी के जज ने क्या फैसले किए हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख लूं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नंबर एहतजाज के केसेस में वारंट गिरफ्तारी के बावजूद पेश ना होने पर अलीमा खान के अकाउंट्स को फ्रीज करने, यानी बैंक अकाउंट्स तो कल ही उनके बंद कर दिए थे ना, मैंने आपको खबर दे दी थी। शनाख्ती कार्ड, जो रियासत किसी की पहचान होती है ना, मेरा शनाख्ती कार्ड है, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो वो मेरी शनाख्त है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। वो शनाख्त जो है वो, और पासपोर्ट जिसके जरिए आप ट्रैवल कर सकते हैं आलमी तौर पर पाकिस्तान से बाहर, उसको फ्रीज करने का, बल्कि पासपोर्ट को जब्त करने का हुक्म दे दिया कि अलीमा खान अदालत पेश नहीं हुई, लिहाजा अब उनको कोई हक हासिल नहीं है कि उनको मजीद पाकिस्तानी कहा जाए। तो जो रियासत ने उन्हें दो पहचानें दी हैं, एक आलमी पहचान पासपोर्ट, एक लोकल पहचान आईडी कार्ड, वो भी बंद कर दिया जाए, और वो बैंक अकाउंट जिसके अंदर अलीमा खान ने अपने पैसे रखे हुए हैं, उन बैंक अकाउंट्स को भी बंद कर दो। अलीमा खान किसी सहूलत की मुस्तहिक नहीं है। और साथ ही एक और हुक्म सुन लें, जिस शख्स ने अलीमा खान की जमानत दी थी, पहले तो उनकी भी पर भी सख्ती हुई, उनके भी वारंट निकले, अब उनकी जामन की जायदाद कर करने का, यानी जायदाद हथिया लेना, नीलाम कर देना, कब्जा कर देना, उसका भी हुक्म दे दिया गया है। तो ये एक तरफ की सूरत हाल है। मैं आता हूं, मजीद खबरें अभी मेरे पास हैं, लेकिन जाहिर है वी लोग ऐसे ही लंबा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, मैं खबर आपके सामने रखता हूं। खबर ये है, तालिबान की जानब से ये ऐलान किया गया है, तालिबान के डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुजाहिद फराई, उन्होंने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है ना, हमारे जो अफगान तालिबान के अभी जो सरबराह है, उनकी जानब से हमें ये हुक्म दे दिया गया है कि आप तेजी के साथ डैम बनाएं। डैम किन किन जगहों पर बनाएं? यानी दरियाए कुनहार और दरियाए काबुल, जिनका फ्लो पाकिस्तान की तरफ है। उनका आलमी मदद की, आलमी इंजीनियर्स की आप इंतजार ना करें, आप लोकल फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट दें और फौरी तौर पे पाकिस्तान का पानी बंद कर दें। इससे पहले भारत भी यही कर चुका है, और हमने भारत को जो कहा था ना कि हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, पानी अभी बंद है, वह जब जरूरत है खोलते हैं, पाकिस्तान सैलाब में डूब जाता है। अब तालिबान भी उनके नक्शे कदम पर है। एक तरफ इधर पाकिस्तान की अदालतों में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ यानी क्या पिद्दी का शोरबा। और मोदी से तो, इंडिया से तो लड़ रहे थे, अब तालिबान भी उनके नक्शे कदम पर। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और है। मैं एक और खबर आपके सामने रख देता हूं, द जेरूशलम पोस्ट की खबर है इसराइल से। तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान इज बैंड आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इसराइल्स एक्शंस इन गाजा। द पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन एंटी इसराइल रैलीज लेड टू clashes with police promoting the government's move, और पाकिस्तान बैन इस्लामिस्ट पार्टी तहरीक लब्बैक अगेन। द जेरूशलम पोस्ट कह रहे कि भाई वो जो पार्टी हमारे खिलाफ नहीं बोलती थी, उसको पाकिस्तान ने बंद कर दिया। कहते वो जो हमारे खिलाफ नारे लगा रहे थे ना, पाकिस्तान ने बंद कर दिया। और बजाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर अदालतों पर बात हो, हक की बात हो, सच की बात हो, अदालती फैसले, अदलिया, अदल, निजाम इंसाफ की बात हो, आज अंसार अब्बासी कब्र के अंदर टांगे हैं। जुम्मे का दिन है ना, सफेद दाढ़ी, ओ अल्लाह की बरकत उठ गई। क्रिकेट मैच के अंदर लोग आ गए और उन्होंने रक्स करना शुरू कर दिया, अल्लाह की बरकत उठ गई। वो अल्लाह की बरकत जो एक क्रिकेट मैच से कहते हैं ना उठ जाती है, बाकी चीजों से नहीं उठती, तबाही से, बर्बादी से, लोगों को गोलियां मारने से, अदालतें टके टोकरी होने से। आज उन्होंने एक कालम खड़का दिया, कहते हैं हमारे यहां जमहूरियत पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। और जरा कालम का आप खुद जाकर पढ़िएगा, टाइटल है जमहूरी ड्रामा नामंजूर। जमहूरी, इसका मतलब क्या? डिक्टेटरशिप ड्रामा मंजूर।
جمہوری ڈرامہ نامنظور، ڈکٹیٹرشپ منظور. یہ انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں جمہوریت پر ہمیشہ سے ہی سوال اٹھتے رہے ہیں. یہاں کنٹرول ڈیموکریسی اور ہائبرڈ نظام پر بہت باتیں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن اگر بات نہیں ہوتی تو وہ اس نقطے پر کہ عملی طور پر یہ جو جمہوریت پاکستان میں رائج ہے وہ نہ صرف آئین کے منافی ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. اللہ اکبر. جو پاکستان کے اندر بھائی جمہوریت ہے نا، یہ اسلام کے خلاف ہے. حضرت علامہ مفتی انصار عباسی دامت برکات عالیہ آستانہ عالیہ پھوٹوار شریف فرما رہے ہیں کہ بھائی جمہوریت کے خلاف میں مفتی منیب کا ریکارڈ توڑتے ہوئے فتویٰ دینے جا رہا ہوں کہ جمہوریت حرام ہے، غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے. اچھا آپ تماشا چیک کریں، ہمارے صحافی دیکھیں، جج دیکھیں، نظام کس طرف چلا گیا. اور ایک اور خبر سن لیں، یہ ایک عین اسلامی خبر. کہتے ہیں انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز پر نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہ ہونے پر مقدمے سے اخراج کی رپورٹ منظور کر لی. بالکل مریم نے تو کوئی عملہ ہی نہیں کیا تھا کسی عدالت پر. بھائی ایک طرف خان کی بہن پاسپورٹ مرسوخ، ہر چیز، وہ جو خبر آپ کو دے چکا، ٹائم نہیں آپ کا ضائع کرنا چاہتا، اور دوسری مریم نواز ان کو سب کچھ جو جسے کہتے ہیں ایک طرف ریلیف مل رہے ہیں اور ایک طرف سختیاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. بہرحال یہ پاکستان کا حال ہے. پرائرٹیز ہماری بھارت ہونی چاہیے، عالمی محاذ پر لڑنا، غربت کا خاتمہ، عدالتوں میں انصاف، طالبان کو لگام ڈالنا یا ان کے ساتھ بات کرنا، لیکن ہماری کچھ اور ہی پرائرٹیز ہے. اللہ اس ملک پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد.